Salam wa barakat wa rahma alaikum. May peace, blessings and mercy rest upon each one of you. میں ہوں انسے یزداں and welcome to Quranic Insights. قرآنک انسائٹس کا معنی ہے قرآن کی بصارت، اور یہاں ہم مل کر قرآن کی بصارت حاصل کریں گے تاکہ ہمیں دکھنا شروع ہو جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، فی کتاب مکنون، ایک کورڈ کتاب۔ اس کتاب کی لکھائی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں چلتا کہ اس کی سمجھ کیا ہے۔ یہ سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی بصارت چاہیے، اور اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا سٹیپس ہیں جو اسی قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم یہاں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قوم لوط کے بارے میں۔ اس ٹاپک کے ٹائٹل سے آپ کو شاید لگے کہ آپ جانتے ہیں قوم لوط کے بارے میں، لیکن قرآن اپنے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے کہ جب تک کوئی بات آپ قرآن سے نہیں جان جاتے، اس سے قبل، اس سے پہلے آپ جاننے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ اور ابھی تک آپ نے جو بھی باتیں سنی ہیں قوم لوط کے بارے میں، کہ جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ سودوم اینڈ گمورہ ڈیڈ سی کے قریب یہ شہر تھے، یہاں قوم لوط تھی، اس شہر پہ آسمان سے پتھر برسے اور اس کو اوپر اٹھا لیا گیا، اور پھر اس کو الٹا کر دیا گیا، اور اس کی الٹی حالت میں اس شہر کو زمین میں دبا کر تباہ کر دیا گیا۔ یہ باتیں آپ کو لوگوں کی لکھی کتابوں سے سکھائی گئی ہیں، اور یہ باتیں سچ نہیں ہیں۔ اس میں ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ قرآن کیا کہتا ہے قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط کا سچا واقعہ جاننے کے لیے آج ہم قرآن سے قوم لوط کی حدیث پڑھیں گے۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ، ایونٹ۔ حدیث قرآن کا ایک عام لفظ ہے، اور آج ہم قرآن سے حل اتا کا حدیث ضیف ابراہیم پڑھیں گے کہ کیا پہنچی تم تک حدیث جو ابراہیم کے گھر مہمان آئے تھے۔ یہ حدیث ہماری طرف، ہم سب کی طرف نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ سٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ہمارے نبی لوط علیہ السلام کی، پروفٹ لوط۔ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں؟ قرآن میں سورہ الانعام میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوط ہمارے نبی ہیں، اور یہ ان میں سے ہیں جن کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دے دی گئی۔ لوط علیہ السلام رسول بھی ہیں، اور ان کو بھیجا گیا ایک قوم کی طرف جس کو ہم قوم لوط بولتے ہیں۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں قرآن کے ڈیفرنٹ حصوں سے ملتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن میں ایک چیز ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیوائڈ ڈیفرنٹ حصوں میں ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب قرآن کے کس حصے میں ہم نے پہلے چلنا ہے؟ وہ ہم چلتے ہیں سورہ الاعراف کے اندر، جہاں پہ قوم لوط کی سٹوری کی سمری 5 آیات کے اندر موجود ہے۔ چلتے ہیں سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7، ورس نمبر 80 سے 84 تک۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ، تم جاتے ہو مرد کے پاس شہوت کے ساتھ، لسٹ کے ساتھ، شہوۃ من دون النساء، عورت کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، اور نہیں دیا جواب قوم نے سوائے اس کے کہ ان کو خارج کر دو
نکال دو من کریاتکم، ان کو بستی سے نکال دو. یہ وہ ہیں جو لوگ مطہر رہنا چاہتے ہیں، صاف رہنا چاہتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے بچا لیا، نجات دے دی اس کو اور اس کی فیملی کو، گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، کانت من الغابرین. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسی ان پر بارش. فانظر، دیکھو، مطلب آپ دیکھو، ہم دیکھیں کہ کیفا، دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں کا، کرمنلز کا. ان 5 آیات کی سمری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بستی تھی، وہ کیا کرتی تھی، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسی ان پر بارش. یہ بارش کیا ہے، کون سی بارش ہے، یہ ہم کتاب کے باقی حصوں میں دیکھیں گے. اور تم دیکھو کہ حال کیا ہوا ہے مجرمین قوم کا. یہ کہاں دیکھنا ہے ہم نے، یہ بھی ہم قرآن کے باقی حصوں میں دیکھیں گے. یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ پروفٹ لوط اور ان کی فیملی کو بستی سے نجات مل گئی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ کانت من الغابرین تھی. یہ نجات ان کو کیسے ملی، اس کی ڈیٹیل بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ انہوں نے دعا مانگی، وہ دعا کیسے پوری ہوئی. یہ 5 آیات یہاں پر ختم ہوتی ہیں جو سورہ الاعراف کی ہیں، جو ہمیں لوط علیہ السلام کی حدیث کی سمری دیتی ہیں. یہاں سے آگے سورہ میں ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن ایسی 5 آیات اور ہیں قرآن کے ایک اور حصے میں جو ہمیں بالکل ایسی سمری بیان کرتی ہیں قوم لوط کی. یہ 5 آیات آپ کو سورہ نمل میں ملتی ہیں، ورس 54 سے 58 تک. تھوڑی سی مزید ڈیفرنٹ انفارمیشن ملتی ہے ہمیں یہاں پر، جو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سورہ نمل ورس 54. لوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جب کہ تم دیکھتے ہو. آیت کی صرف اینڈنگ ڈیفرنٹ ہے، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. یہ آیت بھی ہاف سیم ہے کہ تم مرد کے پیچھے جاتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، بل انتم قومی تجہلون، بلکہ تم لوگ اگنورنٹ ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور نہیں دیا جواب قوم نے سوائے اس کے کہ ان کو خارج کر دو، نکال دو، من قریاتکم، ان کو ان کی بستی سے. یہاں پہ اخرجو آل لوط، فیملی آف لوط لکھا ہے، وہاں پہ اس کی جگہ اخرجوہم لکھا تھا، وہ پروناؤن تھا فیملی آف لوط کے لیے. یہ وہ ہیں جو مطہر رہنا چاہتے ہیں، صاف رہنا چاہتے ہیں، سیم بات لکھی ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے بچا لیا، نجات دے دی اس کو اور اس کے آل کو، گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. وہاں لکھا تھا کانت من الغابرین، یہاں لکھا ہے قدرناہا من الغابرین. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسی ان پر بارش. وہاں لکھا تھا دیکھو کیا انجام ہوا مجرمین کا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ فساء مطرو، مطلب کوئی سمپل بارش نہیں برسی ان کے اوپر پانی والی،
کوئی اور مٹیریل برسا ان کے اوپر، اور ان کو یہاں لکھا گیا ہے منذرین، یعنی وہ نذیر کر دیے گئے تھے، وارننگ دے دی گئی تھی ان کو، ان کی طرف رسول بھیجا گیا تھا جس نے بتایا کہ یہ غلط کام ہے۔ ان دونوں سورہ میں ہم نے جان لیا کہ لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات ملی۔ ان کی زندگی میں اس سے پہلے بھی ان کو ایک نجات مل چکی ہے، وہ پروفٹ ابراہیم کے ساتھ ان کی قوم سے ملی۔ لوط علیہ السلام بھی اس قوم کا حصہ تھے۔ وہ بات جاننے کے لیے میں جلدی سے پروفٹ ابراہیم کی سٹوری پیرافریز کرتا ہوں سورہ مریم میں سے، تاکہ ہم جان سکیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی دنیا کے کس حصے میں گزاری۔ سورہ مریم میں آپ جب ورس 41 سے آگے پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیہ، وہ آپ کے سچے نبی ہیں۔ وہاں سے آگے ابراہیم اپنے فادر سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں یا ابتی انی خوف، او مائی فادر، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ آپ کو سب سے رحم کرنے والے کی طرف سے عذاب نہ چھو لے، اس لیے آپ میری بات مانو، میرے پاس علم آ گیا ہے۔ ساری بات ابراہیم جو اپنے فادر سے بولتے ہیں اس کی اینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ابراہیم کے فادر بولتے ہیں کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ ابراہیم بولتے ہیں سلام، میں پیس بی اپون یو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا، اور اپنے فادر اور اپنی قوم سے ہجرت کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ پروفٹ لوط ایمان لے آتے ہیں ان کے اوپر اور ہجرت کرتے ہیں ان کے ساتھ رب العالمین کے لیے۔ یہی سیم کانٹیکس میں ہم سورہ الانبیاء کی ورس دیکھتے ہیں، ورس نمبر 71۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے، یہ ہو ابراہیم کے لیے ہے، وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ اب جب وہ ٹریول کر رہے ہیں تو کس جگہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے جس زمین کو بابرکت کر دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن میں بہت واضح نشانیوں کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مکہ کی زمین کو بولا گیا، جہاں پہ اللہ کا پہلا گھر ہے، بیت الاول، مسجد الحرام، وہ ایک وادی غیر ہے جہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں طواف، قیام، رکوع، سجود چل رہا ہے، اور صفا اور مروہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن اگر آپ صرف طواف والی بات پکڑ لیں گے تو وہ دنیا میں اس وقت کدھر چل رہا ہے، اس سے آپ جان جائیں گے کہ یہ کدھر کی بات ہو رہی ہے۔ اب 2 ورسز آگے جمپ کرتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم کی بات چل رہی ہے۔ ورس 74، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے آتیناہ حکماً اور علماً، اور نجات دی ایک بستی سے جو خبیث کاموں کا ارتکاب کرتی تھی، یقیناً وہ برے اور نافرمان لوگ تھے۔ یہ نجات لوط علیہ السلام کو قوم لوط سے ملی جب برسی ان پر بارش، یہ دوسری دفعہ نجات ملی۔ یہ نجات ان کو دعا مانگنے سے ملی، صبح ہونے سے پہلے ملی، سحری کے وقت ملی۔ اس سب باتوں کی ڈیٹیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صحیح کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہاں سے آگے ہم سورہ الشعراء سے 16 آیات پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے 5 آیات سورہ الاعراف سے پڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے 5 مزید آیات سورہ نمل سے پڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے 3 آیات سورہ الانبیاء سے پڑھی ہیں۔ ان سب قرآن کے حصوں سے ہم کہانی کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن جمع کر رہے ہیں، اور یہ سب مکان بدلتے بدلتے ہم سورہ الحجر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر کہانی کے سارے ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے، اور آپ کے اوپر یہ حدیث کہ قوم لوط کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 26 کی ورس نمبر 160 سے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين۔ جھٹلا دیا قوم لوط نے میسنجرز کو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے
رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ انہوں نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً تم نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین۔ لوط نے کہا، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار ہوں۔ یہاں لوط علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب نجات دو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور ان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ بچا لیا گیا جو برسنے والا تھا اس قوم کے اوپر۔ یہ کیسے بچایا گیا اور اس کا نظام کیا تھا، یہ آپ کو حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم میں پتہ چل جائے گا۔ جو ابراہیم کے گھر میسنجر گیسٹ آئے تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہاں پہ اس کو امراتہ لوط نہیں لکھا، لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوط کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے ہم یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نجات ان کی عمر کے اگلے حصے میں ہے، جہاں پہ ان کی بیٹیاں جوان اور ان کی بیوی بوڑھی ہے۔ قرآن میں ان کی بیوی کو بوڑھا 2 جگہ پہ لکھا گیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، فساء مطر المنذرین، جن کو وارن کیا گیا تھا۔ وہی سیم آیت ہے جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثریت میں لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ نشانی کیا ہے، یہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ نشانی ہم نے کدھر دیکھنی ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں سے آگے ہم جلدی سے 9 آیات دیکھیں گے سورہ عنکبوت کی، اور مزید انفارمیشن جمع کریں گے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سورہ کے کانٹیکس میں بھی ابراہیم کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور جب ورس 26 میں لکھا ہے فآمن لہ لوط، کہ ایمان لے آیا اس پر لوط، جو ہو لکھا ہے وہ پروفٹ ابراہیم کے لیے ہی ہے۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ اور پھر لوط اس پر ایمان لے آیا، اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ورس 27 ابراہیم سے ریلیٹ کرتی ہے، ہم ورس 28 دیکھتے ہیں۔ لوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین۔
اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی. اس میں صرف ایک ورڈ ایکسٹرا ہے سورہ الاعراف سے، وہ ہے انکم. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. یہاں پہ ایک اور دعا مانگتے ہیں پروفٹ لوط علیہ السلام، اے میرے رب مجھے فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف مدد دو. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین. اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ کانت من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. اور جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمگین ہوا اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گیا. تو انہوں نے کہا مت ڈرو اور غم نہ کرو، ہم تمہارے اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقیناً ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور یقیناً ہم نے اس کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ہم نے آج وہی نشانی دیکھنی ہے عقل کا استعمال کر کے. یہاں سے آگے ہم سورہ الصاف کی 6 آیات پڑھیں گے. بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان میں بہت بڑا کلو لکھا ہے پوری سٹوری کو سمجھنے کے لیے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. اور بے شک لوط رسولوں میں سے تھا جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
وبالليل افلا تعقلون. اور یقیناً تم ان پر سے گزرتے ہو صبح کے وقت اور رات کو بھی، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہ کلو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے اس پر سورہ الحجر کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ انفارمیشن یاد رکھیں۔ یہاں سے آگے ہم سورہ الذاریات کی 8 آیات دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کے باقی حصوں کی طرح پروفٹ لوط کا واقعہ پروفٹ ابراہیم کے ساتھ جڑا ہے، لیکن اس پوری سورہ کے اندر پروفٹ لوط علیہ السلام کا نام نہیں لکھا۔ اور اب جب لوط علیہ السلام کی سٹوری کی انفارمیشن ہمارے ساتھ ہے تو ہم سمجھ جائیں گے، ہم پہچان جائیں گے کہ لوط علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے۔ بات سٹارٹ ہو رہی ہے ورس نمبر 24 سے۔ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. کیا پہنچی تم تک حدیث ابراہیم کے مہمانوں کی؟ ورس 25 سے 30 تک پروفٹ ابراہیم کی باتیں چل رہی ہیں، جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے قوم لوط کا ذکر ہے، لیکن یہ سیم چیز ہم بعد میں ایک اور چیپٹر کے ساتھ کریں گے جہاں پہ سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں تو بہت سمپل طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ قوم لوط کا واقعہ چل رہا ہے، لیکن آگے زیادہ غور کر کے کلوز کا استعمال کر کے قوم لوط کے واقعے کی پہچان کرنی پڑے گی۔ ابھی دیکھتے ہیں ورس 31 سے آگے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. انہوں نے پوچھا میسنجر سے، بھیجے جانے والوں سے، کہ کیا کرنے آئے ہو؟ اور جواب ملا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ہم ان پر مٹی والے پتھر برسا دیں۔ حجارۃ من طین، اب یہ پتھر کیسے برستے ہیں ہم آگے دیکھیں گے۔ مسومة عند ربك للمسرفين. وہ پتھر نشان زدہ ہیں، مطلب اس وقت وہ پتھر جہاں موجود تھے وہ اسی قوم کے لیے پڑے تھے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پھر ہم نے وہاں سے جو بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ پایا، اور ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ نشانی ہمارے لیے ہی چھوڑی گئی ہے، اور آج ہم نے وہی نشانی دیکھنی ہے۔ یہاں سے آگے سورہ القمر میں چلتے ہیں، ورس 33 سے 40 تک۔ سورہ القمر کی ساری آیات رے کی آواز پہ ختم ہوتی ہیں، اور ان 8 آیات میں بھی آپ یہی دیکھیں گے۔ كذبت قوم لوط بالنذر. لوط کی قوم نے وارننگز کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر. بے شک ہم نے ان پر پتھروں کا سٹارم بھیجا، آندھی جیسا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک نیو لفظ دیکھ لیا، حسیبن، اور ایک نیو انفارمیشن کہ لوط اور ان کے گھر والوں کو سحری کے وقت بچا لیا، سن رائز سے پہلے۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اپنی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ہم اسی طرح شکر گزار لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ اے میرے رب مجھے نجات دو اس سب سے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. اور لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ہماری وارننگز پر شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. اور انہوں نے اس کے مہمانوں کا اس سے مطالبہ کیا
تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، پس چکھ لو میرا عذاب اور میری وارننگز۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ بے شک صبح کے وقت ان پر مستقل عذاب آ گیا، سحری کے وقت لوط کو اور ان کی فیملی کو بچا لیا گیا، اور آفٹر سن رائز ان پر عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چکھ لو میرے عذاب اور میری وارننگز، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں سے آگے ہم کچھ اور آیات سورہ ہود کی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ساری سٹوری کنکلوڈ کریں گے سورہ الحجر میں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ یہاں پہ بس وہی مہمانوں کی بات ہے جو ابراہیم کو بتا دیتے ہیں کہ ہم قوم لوط کے لیے آئے ہیں۔ ورس 70 سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر ورس نمبر 74 میں ابراہیم قوم لوط کی مغفرت کی اپیل کرتے ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ اور ہمیں قرآن میں یہ بات 2 جگہ بتائی گئی ہے کہ ابراہیم حلیم تھے، مطلب نرم دل کے مالک تھے۔ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ ہمیں ورس نمبر 76 میں جواب پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم رب کا حکم آ چکا ہے۔ یہ بات بہت سملر ہے اس سے جب سورہ مریم میں ابراہیم اپنے فادر سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، اور پھر ہمیں سورہ توبہ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کو اور ایمان رکھنے والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسے لوگوں کی مغفرت مانگیں جو لوگ مشرکین ہیں، بے شک وہ لوگ ان کے قریبی ہوں۔ اور آگے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ توبہ میں کہ ایز فار ایز ابراہیم واز کنسرنڈ، وہ اپنے فادر سے وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے اور وہ صرف اپنا وعدہ پورا کر رہے تھے۔ جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے فادر کی مغفرت کی دعا مانگی، 2 جگہ ہمیں قرآن میں یہ چیز ملتی ہے، اور ان کے فادر کا نام بھی موجود ہے آزر۔ آگے چلتے ہیں ورس نمبر 77 پہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے، اور کہا کہ یہ بہت سخت دن ہے، یہ بہت مشکل دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں رکھ رہے، تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. انہوں نے کہا کاش میرے پاس تم پر کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لیتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اب مہمانوں نے بولا، میسنجرز گیسٹ نے بولا، اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، پس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک جو ان پہ پہنچنے والا ہے وہی اس پہ بھی پہنچنے والا ہے، یقیناً ان کا مقرر وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. اور پھر جب حکم آ گیا ہم نے بستی کے اونچے حصے کو نیچے کر دیا، عالیہ ہائیسٹ پارٹ کو سفیلہ لوئسٹ کر دیا. یہ ہونے سے پہلے کیا ہوا کہ عالیہ سفیلہ ہو گیا، یہ ہم سورہ الحجر میں پڑھیں گے، لیکن بستی کا اونچا حصہ نیچے آ گیا. اس سب کی سینس آگے جا کر بن جائے گی. اور پھر ان پر جو برسا وہ لگاتار پکے ہوئے پتھر برسے، مطلب تھی وہ مطر، بارش تھی لیکن پتھروں کی بارش تھی. لیکن پتھر بھی صرف پتھر نہیں، پکے ہوئے پتھر، حجارت من سجیل. آپ خود سوچنا سٹارٹ کر دیں کہ دنیا میں پتھر کس جگہ پکتے ہیں اور پھر برستے ہیں. آپ یہ سوچیں اور پھر سورہ الحجر کا ایک لفظ سن کر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کی بات چل رہی ہے. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وہ پتھر نشان زدہ تھے اور وہ ظالموں سے مطلب قوم لوط سے زیادہ دور نہیں تھے، وہیں تھے. وہیں وہ نشان زدہ پتھر ان کے ساتھ ان کی عالیہ جگہ پہ تھے. اس پر آپ سوچیں کہ ان کی بستی کی عالیہ جگہ کیا ہوگی. کسی بھی شہر کی عالیہ اونچی جگہ ایک پہاڑ ہوتا ہے. بے شک اگر آپ کے مائنڈ میں سمجھ بن گئی ہے تو آپ اس کو پوز کر کے کومنٹس میں لکھ دیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو سورہ الحجر کی ایک بات سن کر فوراً سمجھ آ جائے گا. اب جب ہم سورہ الحجر کریں گے تو ہم ساری سٹوری کو کنکلوڈ کریں گے اور کیا ہوا اس قوم کے ساتھ دیکھیں گے، کس جگہ پر ہوا، اور ہم آج کے دن وہ نشانیاں کہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ فگر آؤٹ کریں گے. سورہ الحجر ورس 57 سے آگے پڑھتے ہیں. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. اس نے کہا اے بھیجے ہوئے لوگوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے. ابھی تک آپ سب کو یہ بات یاد ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. پھر لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے لوگ آئے تو اس نے کہا تم تو انجان لوگ ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، اور یقیناً ہم صادق ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ پس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم دیا جائے وہاں چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ اور شہر کے لوگ خوشی مناتے ہوئے آئے، اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، پس مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا والوں سے منع نہیں کیا؟ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ لعمرك انهم لفی سکرتهم يعمهون۔ تمہاری قسم یہ بے شک اپنی مستی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو سکرا کی بات ہے کہ وہ نشے میں ہیں اس وقت، اس قوم کو بولا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نشے میں مست ہیں۔ یہ بات ایک بہت بڑا کلو ہے ہمیں ایک اور ٹاپک سمجھنے کے لیے، لیکن ابھی آپ بارش ہونے سے پہلے کیا ہوا وہ کلو نیکسٹ آیت میں دیکھیں، جس پہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آخر ہوا کیا، اور یہ نشے والی بات ہم بعد میں سمجھیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ تو صبح کے وقت انہیں ایک زوردار بلاسٹ نے پکڑ لیا، مطلب جو عالیہ سفیلہ ہونے سے پہلے بلاسٹ ہوا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ پھر ہم نے ان کے اوپر کو نیچے کر دیا اور ان کے اوپر پکے ہوئے پتھروں کی بارش برسا دی۔ مطلب وہ عالیہ جگہ نیچے آنے سے پہلے ایک دھماکے کی آواز آئی، اور پھر اس پروسیس میں جس میں عالیہ جگہ نیچے آ رہی ہے اس میں پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی، مطر ہوئی۔ ابھی تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پکے ہوئے پتھر دنیا میں والکینو سے نکلتے ہیں اور یہ لاوا کی بات ہو رہی ہے۔ دھماکہ پھٹا تو عالیہ چیز نیچے آ رہی ہے مطر کی حالت میں، پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے ان کے اوپر، تو قوم لوط کے اوپر والکینک ایرپشن ہوئی ہے اور ان کا نیچے اسفن معقول بن گیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، اور یقیناً وہ ایک قائم رہنے والی راہ پر ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، وہ ایک قائم رہنے والے رستے پہ ہیں، وہ ایک سبیل پہ ہیں۔ قرآن میں دو خاص بستیاں ہیں، ایک ام القریٰ بستیوں کی ماں مکہ،
اور دوسری مدینہ منورہ. ان دونوں بستیوں کے بیچ میں ایک سبیل ہے، ایک قائم سبیل ہے جس پر میں اور آپ دن اور رات کو سفر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور قرآن کی ایک اور سٹوری میں اس سبیل پر سفر کیا جا رہا ہے. ان دونوں بستیوں کے بیچ میں ایک والکینک فیلڈ ہے اور وہ ہے حارت راحت، جہاں پہ قوم لوط کا اسفن معقول ہوا پڑا ہے. تو ساری بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قوم لوط کی جگہ تھی. یہ بات سمجھنے کی بہت سگنیفیکنس ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ بات صرف قرآن سے سمجھ آتی ہے، لوگوں کی لکھی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے. قرآن کے مطابق قوم لوط پر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں والکینک کرپشن ہے، اور لوگوں کی لکھی کتابوں کے مطابق ایک سپر نیچرل طریقے سے ایک سٹی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ کو آن گراؤنڈ ایویڈنس ملتا ہے، یہ نشانیاں ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹاپک یہاں ختم نہیں ہوتا. اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات قوم لوط کے بارے میں قرآن میں 5 مزید آیات میں چھپی ہوئی ہے، جو میں نیکسٹ پوسٹ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ قوم لوط کی 2 اور باتیں انہی آیات کے اندر چھپی ہوئی تھی، جن پر بات میں کچھ اور ٹاپک کور کرنے کے بعد کروں گا. اگر وہ سوال آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں تو آپ ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کا جواب بھی موجود ہے قرآن میں. اور اگر وہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے تو جب ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ان کا جواب بھی قرآن سے دکھا دوں گا انشاءاللہ. سلام و برکت و رحمہ علیکم. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. سی یو نیکسٹ ٹائم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود